نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والحمد للہ محدث الاکوان والعایان ومبدی الارکان والازمان ومنشئ الالباب والابدان ومنتخب الاحباب والخلان والصلاة والسلام علی النبی الاکمل اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ دہلی کی جامعہ مسجد تھی، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور یہ سننے والا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، تقریر کرنی تھی۔ تقریر شروع کی، مرکزی مسجد تھی، مسجد میں بڑی نمازیوں کی گنجائش تھی اللہ کے فضل سے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، لوگوں نے تقریر سنی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بھوئے اصل کی سرزمین کو، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے پہلے بھی، یہ طالب علمی میں بالکل قطعاً اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا، یہ اللہ ظرفی ہے۔ میرے انتہائی محترم حافظ عبدالوحید روپری صاحب حافظہ اللہ تعالی محسن ہے ہمارے، ہم سب کے، اس گاؤں کے بھی، دیگر تمام لوگوں کی میں بہت ناقص اور گناہ گار طالب علم ہوں۔ لیکن جو 2004 میں اہل حدیث ہوا تھا، 2005 میں نے پڑھنا شروع کیا، میرا بڑا تھوڑا عرصہ اس فیلڈ میں گزرا ہے، لیکن جیسی دین کی تڑپ اور دین والوں کی محبت اس سرزمین میں نے دیکھی ہے، یہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یقین کریں، میں نے یہ بات کافی دفعہ قاری ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی ہوئی۔ کوٹ رادھا کشن بھوئے اصل سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور چھانگا مانگا بھی بھوئے اصل سے، لیکن یہ میرے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس سرزمین کو اللہ کریم نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ ادھر سے رحیم یار خاں اور ادھر سے اسلام آباد تک کے بچے آپ کے بھوئے اصل میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیب ہوتی ہے وہ مٹی، بڑی خوش نصیب ہوتی ہے وہ زمین، جس کو اللہ تعالیٰ سین میں فل میں اس گند سے بچا کر اپنے دین کے لیے چن لے۔ اور اس میں یقیناً بہت بڑی خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے ان بزرگوں کا بھی، جن کا چہرہ تو نہیں ہم دیکھ سکے۔ حافظ سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے جو آپ کی تربیت کر گئے، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظمت اور فضیلت ہے آپ کی سرزمین کو، آپ کے اس گاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں بھی اضافہ کرے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مسجد میں پہنچے، خطاب کیا، لوگ بڑی محبت سے ملنے لگے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ شاہ صاحب جوتا پہن کر مسجد سے نکلنے لگے، دیکھا کہ ایک آدمی، پرانے کپڑے اس کے، سر پہ اس کے پگڑی بندھی ہوئی، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور وہ داخل ہوا، کہنے لگا شاہ صاحب ذمہ داری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے جلدی نہیں آ سکا، بڑا دل کر رہا تھا آپ کی تقریر سننے کے لیے، آپ کا خطاب سننے کے لیے۔ کیا آپ نے تقریر کر لی؟ تقریر ختم ہو چکی ہے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان بزرگوں کو ہاتھ سے پکڑا اور مسجد میں لے آئے، خود ممبر پر بیٹھ گئے، اس کو سامنے بٹھایا۔ جو تقریر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں کی تھی، ایک ایک لفظ اسی طرح سے ساری تقریر اس اکیلے بندے کے سامنے شاہ صاحب نے دوبارہ کی۔ وہ غریب آدمی جس کا نام بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے، وہ بڑا شرمسار ہونے لگا، کنفیوز ہونے لگا
کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے میری خاطر اتنا لمبا خطاب دوبارہ کیا ہے، وہ جو جملہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یہ جملہ اللہ کے لیے کبھی اپنے ذہن سے ہم سب نہ نکلنے دیں۔ وہ بڑا کمال کا جملہ تھا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو، مجھے نہیں پتا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ پہلی تقریر میں مسجد میں ہزاروں سننے والے تھے اور میری اب کی تقریر میں سننے والے تم تنہا ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے میں نے تقریر کی تھی تب بھی میرا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور تم اکیلے ہو، تمہارے سامنے تقریر کی ہے تب بھی میں نے اسی اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو ہمارا یہ پروگرام میں بیٹھنا اگر اللہ کی رضا کے لیے بن جائے، اس سوچ کے بعد جو بندے کی زندگی میں برکت اترتی ہے، بندے کے کیے ہوئے کاموں میں برکت اترتی ہے، بندے کی لگائی ہوئی اینٹوں میں جو برکت اترتی ہے، بندے کی وجہ سے وجود میں آنے والی اولاد میں جو برکت اترتی ہے، اس کے ہاتھوں سے بننے والی عمارتوں میں جو برکت اترتی ہے، میں اور آپ دنیا کے کیلکولیٹر اس کا کبھی حساب نہیں کر سکتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انڈیا کے ایک عالم دین گزرے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تحریک پاکستان کے اندر وہ ایک الگ موقف لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے اہل حدیث ہونے کی وجہ، اہل حدیث تھے لیکن کچھ اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان ہے، اور جو میں نے واقعہ عرض کیا ہے یہ واقعہ تقویۃ الایمان کے ایڈیشن کے مقدمہ میں موجود ہے۔ اس بات کرنے کا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی پروگرام ہم کروائیں یا ہم کریں یا ہم شریک ہوں، رب پروردگار ہمیں سنانے کا موقع دے یا سننے کا موقع دے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ تقسیم کرنے کا موقع دے۔ اگر ان نمازیں یاد کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے انتہائی قابل احترام اور دینی لوگوں کے انتہائی محسن ہمارے بھائی نے تعاون کیا ہے، تو اس سے نہ تو ان کا کوئی سیاسی قد بڑھانے کا پروگرام اور نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم یہ سوچیں بھی اور ہم اپنے آپ کو باور بھی کرائیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ سب سے بڑی بات اللہ کی قبولیت کی ہے۔ آپ نے اس مسجد کو تب بھی دیکھا جب اس کی دیواریں بڑی بوسیدہ اور ان کا سیمنٹ گرتا ہوا نظر آتا تھا، آج اس خوبصورت چھت کے نیچے موجود ہیں، لیکن بات آ جا کے ختم ہوتی ہے قبولیت پر۔ اس حوالے سے میں 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی آیت میں نے شروع میں پڑھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو بڑی عجیب قسم کا مفہوم لوگ لینے لگے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ کے اور ہمارے پلے میں بھی شاید واضح طور پہ نہ پڑے۔ آیت نمبر 60 ہے سورہ مومنون کی، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم واجلۃ، وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ الی ربہم راجعون، انہوں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3175 نمبر پر۔ کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں، حدیث کی راویہ، نبی کی زوجہ، صدیق کی بیٹی، تہمت لگے تو پاکیزگی کی دلیلیں اور شہادتیں اللہ قرآن سے اتارے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں پھر بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا سامنا رب سے ہونا ہے۔ کیا یہ آیت نازلت فی الذین یشربون الخمر، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اچھا یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یسرقون، جو چوری کر لیتے ہیں؟ فرمایا عائشہ نہیں،
یہ پھر کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، دل بھی ڈرے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ میری امت کے ان عظیم لوگوں کے بارے میں ہے، یصلون جو نمازیں پڑھتے ہیں، یصومون روزہ رکھتے ہیں، یتصدقون صدقہ کرتے ہیں، لیکن انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ یہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی عبادتیں، جس مسلمان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یا اللہ میرا عمل قبول کر لے، کچھ پلے نہیں بچے گا اگر یہ ساری عبادتیں اٹھا کے اللہ نے ہمارے منہ پہ مار دی، کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر اللہ نے قبول کر لی، اور جب بات اللہ قبول کر لیتا ہے، جب کوئی چیز اللہ قبول کر لیتا ہے، پھر نقشے بدل جاتے ہیں۔ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، قرآن بتاتا ہے اس نے اللہ سے فریاد کی یا اللہ اس بچے کو قبول کر لے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، ما فی بطنی محررا فتقبل، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے قبول کر لیا، بقبول حسنا، بقبول حسن، اچھے انداز سے قبول کیا۔ اور پھر قبول ہوئی، جب کوئی چیز قبول ہوتی ہے، دعا کیا کی تھی؟ جو میرے پیٹ میں ہے یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ رب نے قبول کیا تو پھر دنیا نے دیکھا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وقت کا پیغمبر جاتا ہے محراب میں داخل ہوتا ہے تو پاس پھل پڑے ہوتے ہیں، حیران اور پریشان ہوتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ پھر یہ خاتون نکلتی ہے تو جبریل ایک آدمی کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، فرشتوں سے ملاقات کیوں؟ اللہ نے قبول کر لیا۔ کسی مرد نے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ ماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسے قبول کر لے، اور بیٹا بھی پنگھوڑے میں لیٹا ہے، انگوٹھا چوسنے اور دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن لوگوں کو بتا رہا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے میرے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ایک باپ اور بیٹا ایک کوٹھا بنا رہے تھے، اینٹیں لگاتے لگاتے بیٹا گارا لا رہا تھا، باپ اینٹیں لگا رہا تھا۔ باپ کی زبان سے لفظ نکلے، اور وہ لفظ کیا تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ آج پوری کائنات کی مسجد مسجد نہیں ہے جب تک اس گھر کی طرف مسجد کا محراب نہ بنے، مسجد کا رخ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ قبولیت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری عبادتوں کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ قبول کر لے تو ہم نے کمائی کر لی۔ آج کا میرا یہ چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، اللہ ان پروگراموں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے ان اداروں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہماری سخاوتوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہماری خیرات کو، ہمارے نوافل کو، ہمارے فرائض کو، ہر چیز کو پروردگار کائنات اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اور جب اللہ قبول کر لیتا ہے پھر دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، لوگوں ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ایک ڈھیر لگا دو، اور دوسری طرف آسمان سے گارنٹی آ جائے کہ 2 رکعتیں آپ کی ہم نے قبول کرنی ہے، میں ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، ان 2 رکعتوں کو اپنے سینے سے لگا لوں گا کہ اللہ نے قبول تو کی ہیں۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اور یہی ہماری دعا ہے۔ آج کے اس پروگرام پر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرما کے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جس بندے نے بھی اس میں جتنا تعاون کیا ہے، زبان کے ساتھ دعوت دے کے، مالی طور پہ خرچ کر کے، اپنے گھر میں کھانا پکا کے، ان دین کے لیے، دین کی بات کرنے والے لوگوں کے لیے جو خرچ کرنے والے ہیں، ان کو کھانا کھلا کے، جس انداز سے بھی لوگوں کو دعوت دے کے، اللہ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور یہی قیامت والے دن انشاءاللہ بہت بڑا ہمارا زاد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کر لیں جی سب۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي من علينا فأفضل. الحمد لله الذي آتانا فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم لك كل شيء مالك كل شيء رب كل شيء إله كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من النار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبيدك وأبناء أبيدك وأبناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو میرے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ کریم تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے. میرے مولا کریم ہماری بھی بخشش فرما دے، ہماری اولادوں کی بھی بخشش فرما دے. یا رب العالمین ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے طلبہ کی بھی بخشش فرما دے. یا رب العالمین تو بڑا رحیم کریم رب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
میرے مولا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں دل سیاہ ہو چکے ہیں، یا رب العالمین دلوں کی سیاہی دور فرما دے، یا رب العالمین دلوں کا زنگ دور فرما دے۔ میرے مولا ایسا دل عطا فرما دے جس پر تیرا قرآن اثر کرے، یا رب العالمین تیرے دین کی تذکیر جس پر اثر کرے، یا رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ میرے مولا اپنا خوف پیدا فرما دے، یا اللہ جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ مرنے کی فکر کو ہمارے دلوں میں زندہ فرما دے، یا اللہ کوئی یہاں رہا نہیں، کسی نے رہنا نہیں، میرے اللہ یہ فکر موت کی تیاری کی فکر ہمارے دلوں میں زندہ فرما دے، یا رب العالمین اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا تو بڑا رحیم کریم رب ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بچے گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم تو سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے اللہ تمام کے دکھوں کو تکلیفوں کو تو اپنے فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب العالمین یاسین مجاہد بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ میرے اللہ کریم باقی بھی جن احباب نے بیماروں کی صحت یابی کی دعا کی اپیل کی ہے، تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین بے اولاد جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے ان کی گودیں ہری فرما دے۔ یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو دل کی ٹھنڈک آنکھوں کے سکون کا باعث اور سبب بن جائے۔ یا رب العالمین جو صاحب اولاد ہیں میرے اللہ ان تمام کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کی تابع فرمان بنا دے، والدین کی نیک نامی کا باعث بنا دے، والدین کی عزت میں اضافے کا باعث بنا دے۔ یا اللہ والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب العالمین والدین کو دینی تربیت اور اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین والدین کو ان کی دینی تربیت اور اسلامی تربیت کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی میرے بہن بھائی مقروض تنگ دست ہیں انہیں قرضوں اور تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین انہیں قرضے اور تنگ دستیوں سے فقر سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں وسیع رزق عطا فرما دے۔ میرے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ محبت کا گہوارہ بنا دے۔ ایک ہی چھت کے نیچے لڑائیاں جھگڑے فساد یا رب العالمین ہمارے دلوں کو پرامن بنا دے۔ یا رب العالمین فتنہ و فساد جھگڑا و اختلاف کا خاتمہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ میرے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو رحمت سے معمور فرما دے۔ یا اللہ اہل حق کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو شاد آباد فرما دے۔ یا رب العالمین سب میں دینی فیوض کے سلسلے جاری فرما دے۔ یا رب العالمین سب اداروں کو قبول فرما لے۔ بالخصوص یا رب العالمین اس محمدی مسجد کے لیے دعا گو ہے تو اسے قبول فرما لے۔ میرے اللہ بات قابلیت کی نہیں قبولیت کی ہے تو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین یہاں پہ اپنا وقت دینے والے، اپنا تعاون دینے والے، یا رب العالمین اپنی خدمات سر انجام دینے والے سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہم اتنے سچے نہیں، بڑے گناہ گار ہیں، دلوں میں ریاکاری یا رب العالمین دکھلاوے کے خیال آ جاتے ہیں، میرے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما لے، میرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ایسے خیالات سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ موت کی تکلیف سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ فتنہ قبر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ زگتہ قبر سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ قبر کی تاریکیوں میں اپنی رحمت کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت میں اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں میرے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔
یا اللہ والدین کے لیے انہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار دوست جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، یا رب العالمین ایمان اسلام پہ تو سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا رب العالمین سب کی صغیرہ کبیرہ لغزشوں کو اپنی رحمتوں سے درگزر فرما دے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین دلوں میں بغض نفرت کینے ہیں، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما لے، آج کی اس حاضری کو یا رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اپنے رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما دے، جو سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو خرچ کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو سب کو جانتا ہے، سب کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ یا رب العالمین منظور صاحب کا بیٹا اسامہ بیمار ہے، اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین دیگر جتنے بھی احباب نے دعا کی اپیل کی ہے، یا رب العالمین سب کی دعائیں قبول فرما لے، جو دلوں میں موجود ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے دین کے امور کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے۔ یا رب العالمین ہر جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے ہمیں اس کی برائی سے محفوظ فرما دے۔ یا رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین فحاشی عریانی بے حیائی کا سد باب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دینی کاموں کے معاون اور مددگار یا رب العالمین ہمیں بننے کی کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت، اللہم اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا ویسر لنا الہدی، اللہم انصرنا علی من بغى علینا، رب اجعلنا لک شکارین لک ذکارین لک رحابین لک متوائین لک مخبتین وإلیک اواہین منیبین، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونذرا رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا، اللہم انا نسألک صبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنتا فردوسا ونعیما مقیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔